تم سوتے ہوئے اٹھائے جا رہے ہو، حضرت علی کی ایک طاقتور اسلامی کہانی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تم اس وقت بھی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہو بغیر ایک قدم اٹھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگ سوتے ہوئے اٹھائے جانے والے مسافر ہیں۔ یہ کہانی تمہیں جگا دے گی۔ دوپہر کی دھوپ پرانے مدرسے کی بلند کھڑکیوں سے نرمی سے جھک رہی تھی اور لکڑی کے فرش پر سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ ہوا میں گرد کے ذرات ستاروں کی طرح تیر رہے تھے، آہستہ آہستہ، جیسے وقت بھی تھم جانا چاہتا ہو۔ کلاس روم کے اندر صرف 2 افراد موجود تھے۔ ایک استاد شیخ ابراہیم، جن کی داڑھی صرف عمر کی وجہ سے سفید نہیں ہوئی تھی بلکہ برسوں کی حکمت، صبر اور خاموش دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ دوسرا ان کا شاگرد آیان تھا، ایک نوجوان جس کا دل بے چین اور خیالات بوجھل تھے۔ آیان سر جھکائے بیٹھا تھا، انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھیں، سانس بے ترتیب تھی۔ دنیا اسے بے معنی لگنے لگی تھی۔ وہ نماز پڑھتا تھا مگر دل دور محسوس کرتا تھا۔ وہ علم حاصل کرتا تھا مگر خود کو گمشدہ پاتا تھا۔ وہ اطاعت کرتا تھا مگر اندر سے خالی تھا۔ جب باقی طلبہ چلے گئے تھے وہ رک گیا تھا، اس امید میں کہ استاد اس طوفان کو محسوس کر لیں گے جو خاموشی سے اس کے اندر تباہی مچا رہا تھا۔ شیخ ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب بند کی اور آیان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں پرسکون تھیں مگر سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ مجھے بتاؤ، استاد نے نرمی سے کہا، تمہارے دل کو کیا پریشان کر رہا ہے؟ آیان ہچکچایا۔ الفاظ اس کی زبان پر کانپ رہے تھے۔ استاد محترم، وہ آخرکار بولا، میں اب زندگی کو نہیں سمجھ پاتا۔ لوگ دولت، طاقت، محبت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام۔ کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ کچھ اچانک مر جاتے ہیں، کچھ طویل عمر پاتے ہیں۔ سب کچھ بے ترتیب لگتا ہے۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے ہم حرکت میں ہیں مگر اپنی مرضی سے نہیں؟ شیخ ابراہیم آہستہ آہستہ سر ہلاتے رہے، جیسے وہ یہ سوال 1000 بار سن چکے ہوں مگر ہر بار ایک نئے درد کے ساتھ۔ وہ ذرا آگے جھکے اور بولے، کیا تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول سنا ہے؟ دنیا کے لوگ ایسے مسافروں کی مانند ہیں جو سوتے ہوئے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آیان نے سر ہلایا۔ سنا تو ہے استاد، مگر سمجھ نہیں پایا۔ استاد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر غور سے سنو۔ میں اسے الفاظ سے نہیں سمجھاؤں گا بلکہ ایک کہانی کے ذریعے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آخر تک تمہارا دل جاگ جائے گا۔ آیان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرہ مزید خاموش محسوس ہونے لگا، جیسے گرد کے ذرات بھی ٹھہر گئے ہوں۔ شیخ ابراہیم نے کہانی شروع کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سلیم نام کا ایک نوجوان تھا، تمہاری طرح ذہین، پرجوش اور بے چین۔ سلیم ایک خوشحال شہر میں رہتا تھا جس کے گرد بلند فصیلیں اور مصروف بازار تھے۔ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ کامیابی ہی سب کچھ ہے۔ سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک وہ دولت کے پیچھے ایسے دوڑتے تھے جیسے وہ سانس ہو۔ سلیم بھی مختلف نہ تھا۔ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا تھا۔ جب دوسرے سوتے وہ منافع کا حساب لگاتا، جب دوسرے عبادت کرتے وہ سودے طے کرتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ان چیزوں پر ضائع نہیں کرنا چاہیے جو نظر نہ آئیں۔ ایمان اس کے خیال میں بوڑھوں اور کمزور دلوں کے لیے تھا۔ ایک رات طویل دن کے بعد سلیم اپنے بستر پر گر پڑا۔ جسم تھکا ہوا تھا مگر دماغ اب بھی دوڑ رہا تھا۔ وہ اعداد، معاہدوں اور آئندہ فتوحات کے خیالات میں سو گیا۔ اور پھر اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں سلیم نے خود کو ایک بڑے خوبصورت سجے ہوئے رتھ میں لیٹا پایا۔ گدے نرم تھے، ہوا ٹھنڈی تھی اور کہیں سے مدھم موسیقی آ رہی تھی۔ رتھ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ سلیم کو سکون محسوس ہوا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ رتھ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ ہنس رہے تھے، کچھ کھا رہے تھے، کچھ جھگڑ رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ آئینوں میں خود کو دیکھ رہے تھے اور کچھ سو رہے تھے۔ سلیم کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف گیا مگر پردے موٹے اور مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کندھے اچکائے اور واپس بیٹھ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں بھی یہ رتھ جا رہا ہے اچھا ہی ہوگا۔ سفر تو آرام دہ ہے۔ وقت گزرتا رہا، شاید نہیں گزرا۔ رتھ کے اندر کوئی فرق محسوس نہ کر سکا۔
اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا اور چلوا، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ رتھ کہاں جا رہا ہے۔ لوگ ہنس پڑے۔ ایک نے کہا، فکر کیوں کرے، ہم آرام میں ہیں۔ دوسرے نے کہا، سفر ہموار ہے، بس یہی کافی ہے۔ تیسرے نے کہا، میں کھانے میں مصروف ہوں۔ وہ آدمی بولا، کیا تم منزل نہیں جاننا چاہتے؟ ایک بوڑھی عورت نے سکون سے جواب دیا، میں ساری زندگی اسی رتھ میں رہی ہوں، یہ ہمیشہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ سلیم بے چین ہو گیا۔ وہ رتھ کے اگلے حصے کی طرف گیا اور ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی جس پر لکھا تھا ڈرائیور۔ وہ بند تھا۔ کون چلا رہا ہے یہ رتھ؟ سلیم نے پوچھا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ رتھ چلتا رہا۔ گھنٹے گزرے، دن، سال۔ چہرے بدلتے گئے۔ کچھ لوگ خاموشی سے غائب ہو گئے، ان کی جگہ دوسرے آ گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گئے۔ ایک دن رتھ زور سے ہلا، موسیقی بند ہو گئی، خوف پھیل گیا، پردے اڑ گئے اور پہلی بار سلیم نے باہر دیکھا۔ جو اس نے دیکھا اس کی روح جم گئی۔ رتھ ایک تنگ راستے پر چل رہا تھا جس کے نیچے گہری لامتناہی کھائی تھی، نیچے تاریکی اور آگے راستہ اچانک ایک کھائی پر ختم ہو رہا تھا۔ روکو، سلیم چیخا، ہم گرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ گھبرا کر ہنسے۔ تم زیادہ فکر کرتے ہو۔ کچھ نے کہا، اگر اب تک نہیں رکا تو اب بھی نہیں رکے گا۔ سلیم ایک ایک کے پاس گیا، انہیں جگانے کی التجا کرتا رہا، باہر دیکھنے کو کہتا رہا۔ زیادہ تر نے انکار کیا، کچھ غصہ ہو گئے، چند نے لمحہ بھر دیکھا پھر منہ موڑ لیا کہتے ہوئے، ایسی باتیں سفر کا مزہ خراب کر دیتی ہیں۔ رتھ کنارے کے قریب ہوتا گیا۔ سلیم گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ کوئی راستہ تو ہوگا، وہ رو پڑا۔ اسی لمحے اس کی نظر رتھ کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹے سے دروازے پر پڑی۔ اس کے اوپر مدھم الفاظ لکھے تھے، منزل سے پہلے جاگ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ جیسے ہی اس کا پاؤں زمین پر پڑا وہ جاگ گیا۔ سلیم بستر پر ہانپتا ہوا بیٹھ گیا، پسینے میں شرابور، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات خاموش تھی مگر اس کی روح چیخ رہی تھی۔ وہ خواب اس کا پیچھا کرتا رہا۔ دنوں تک وہ توجہ نہ دے سکا۔ سوتے ہوئے مسافر چلتا رتھ اور کھائی کا منظر اس کے ذہن میں جلتا رہا۔ اس نے لوگوں کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ مردوں کو انتھک کام کرتے دیکھا، موت سے بے خبر۔ عورتوں کو حسن کے پیچھے دوڑتے دیکھا، وقت سے بے خبر۔ اور ان سب میں خود کو دیکھا۔ سلیم ایک عالم کے پاس گیا اور خواب بیان کیا۔ عالم نے کہا، تم نے دنیا کو جیسی ہے ویسا دیکھ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ سلیم نے پوچھا۔ رتھ زندگی ہے، مسافر لوگ ہیں، حرکت وقت ہے، منزل موت اور آخرت ہے۔ زیادہ تر لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام میں گم، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے انجام کے قریب لے جائے جا رہے ہیں۔ سلیم کانپ اٹھا۔ اور وہ دروازہ، وہ شعور ہے، وہ ایمان ہے، وہ منزل سے پہلے جاگ جانا ہے۔ اس دن کے بعد سلیم بدل گیا۔ وہ کام تو کرتا رہا مگر اس کا دل اب زنجیروں میں نہ تھا۔ وہ توجہ سے عبادت کرنے لگا، خلوص سے دینے لگا۔ وہ موت کو یاد کرنے لگا، خوف سے نہیں، مقصد کے ساتھ۔ اس نے جان لیا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی پر مکمل اختیار نہیں رکھا تھا، وہ صرف اٹھایا جا رہا تھا۔ اور یہی شیخ ابراہیم نے نرمی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب تھا۔ استاد خاموش ہو گئے۔ آیان کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ اس کا سینہ بوجھل بھی تھا اور ہلکا بھی، اندر کچھ جاگ رہا تھا، بدل رہا تھا۔ تو آیان نے سرگوشی کی، ہم سب حرکت میں ہیں، حتیٰ کہ جب ہمیں لگتا ہے ہم رکے ہوئے ہیں۔ ہاں، شیخ ابراہیم نے کہا، تم دوڑو، آرام کرو، وقت تمہیں اٹھائے لے جا رہا ہے۔ تم مانو نہ مانو، موت قریب آ رہی ہے۔ انتخاب صرف یہ ہے کہ تم سفر میں سوتے رہو گے یا جاگ کر تیاری کرو گے۔ آیان نے آنسو پونچھے۔ استاد، میں کیسے جاگوں؟ استاد نے گہری شفقت سے مسکرا کر کہا، تم جاگ چکے ہو، سوال اب یہ ہے، کیا تم جاگے رہو گے؟ اسی لمحے اذان کی آواز فضا میں گونجی، خاموشی کو چیرتی ہوئی، جیسے آسمان سے یاد دہانی ہو۔
اور بہت عرصے بعد آیان نے خود کو اس کا جواب دینے کے لیے تیار پایا۔ اگر اس کہانی نے تمہارے دل کو چھو لیا ہے تو آگے مت بڑھو۔ چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ روح کو جگانے والی یاد دہانیاں ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کرو تاکہ اور لوگ بھی جاگ سکیں۔ اسے کسی اپنے کے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ ہم سب ایک ہی سفر پر ہیں، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔